اس میں یہ بتایا گیا کہ چند صفات ہونا ضروری ہے مرشد میں. ایک تو سخت کلامی اور کج خلقی سے بچنا، دوسرے لوگوں سے کوئی غلطی یا ان کے متعلق کوئی ایذا کی کوئی چیز صادر ہو جائے تو انتقام کے در پہ نہ ہونا بلکہ معاف کر دینا، تیسرے کہ ان کی خطاؤں لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیرخواہی نہ چھوڑنا، ان کے لیے دعا کرنا، استغفار بھی کرتے رہنا، اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ چھوڑنا. پھر اس کے بعد ان کو عزت دے کر ان سے رائے بھی لیتے رہنا، پوچھتے بھی رہنا، ان کو کاٹ کے نہیں رکھ دینا. مشورے کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں ہے عن تراض بینہما وتشاور، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا یہ ماں باپ دونوں کی رضامندی اور مشورے سے ہونا چاہیے. بولو ہمارے گھر کے کام بھی حتیٰ کہ ہماری اسلامی حکومتیں بھی مشورے سے چلیں گی. مشورے کی بڑی اہمیت ہے. بیہقی نے ایک حدیث نقل کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہو اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زندہ رہو یہ بہتر ہے. اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہو، برے ہوں، مالدار اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا یہ تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا. یعنی خواہش پرستی یہ غالب نہ آوے. عورتوں سے رائے تو لو لیکن ان کے مطابق مرضی کے مطابق فیصلے مت کرو، یہ مطلب ہے. تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے. اب سب مشورہ کس میں ہو؟ صرف انہی چیزوں میں مشورہ مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی واضح اور قطعی حکم موجود نہ ہو. جہاں حکم موجود ہے نماز پڑھو تو وہاں یہ نہیں کہ مشورہ آؤ مشورہ کر لیں آج ظہر کی نماز پڑھنا ہے یا نہیں، آؤ مشورہ کر لیں کہ اس رمضان میں روزہ رکھیں یا نہیں، بھئی چلو مشورہ ہے. نہیں، جہاں حکم موجود ہے وہاں پر مشورہ نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ نماز کا ٹائم کیا رکھنا ہے، چلو آؤ مشورہ کرو. روزہ افطاری میں کیا کرنا ہے، تراویح کا کون سا وقت رکھنا ہے، یہ مشورہ کرو. تو جو مشورہ طلب چیزیں انہی میں مشورہ ہوگا. قطعی فیصلہ جہاں شریعت کا موجود ہے اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں، حضرت علی نے پوچھا، ہمیں اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نہیں اور آپ سے بھی اس کے متعلق ہم نے کوئی ارشاد نہیں سنا ہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں عبادت گزار فقہا کو جمع کرو. عبادت گزار اور پھر فقہا ہو، شرعی مسائل جاننے والے، اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. یہ معلوم ہوا مشورے میں ایسے لوگوں کو لینا چاہیے جو موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں معروف ہو. جو اس کے اہل نہیں ہیں تو پھر اس سے مشورہ مت لو ورنہ ندامت اٹھانی پڑے گی. اور مشورہ صرف محض نمائشی دلجوئی کے لیے نہ ہو بلکہ اہمیت کے ساتھ میں ہو. بعض جگہ نمائش کے لیے بھی ہوتا ہے. تو کچھ بنیادی اصول بتا دیے کہ اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے جس میں امیر کا انتخاب مشورے سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں ہوتا. آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس کا لوہا مانا جا چکا ہے. لیکن پہلے کی جو بادشاہتیں تھی، سپر پاور جنہیں کہتے تھے، قیصر اور کسریٰ، روم اور ایران، یہ سب بادشاہ اور اس کا بیٹا ان لوگوں کے حکم سے چلتے. رعایا کا درجہ صرف ایک جانور کی طرح تھا، انہیں خالی جو طے ہو گیا اس پر عمل کرنا ہے. یہ اسلام تھا جس نے آج جو جمہوریت ہے
یہ سب سے پہلا نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے کہ عوام کا اتنا ہی حق ہے جتنا بادشاہ کا حق ہے، ان سے رائے لی جائے، یعنی شورائیت کے بغیر خلافت نہیں ہے، لا خلافت الا عن مشورۃ، شورائیت اور مشورے کو اسلامی حکومت کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر امیر مملکت مشورے سے آزاد ہو جائے یا ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو شرعی نقطۂ نظر سے مشورے کے اہل نہ ہو تو اس کو معزول کرنا ضروری ہے۔ مشورے کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اللہ دیتے تھے، سناتے تھے، وحی سے ہی بتاتے تھے، تو آپ کیا کریں یہ بھی فیصلہ اللہ اس سے ہمارے وحی سے بتا سکتے تھے، لیکن مشورے کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈلوا کر امت کی رہبری کی ہے کہ بعد میں کوئی خود مختار نہ ہو جائے اور مشورے کے ذریعے کام کریں تو اس میں دلوں کا جوڑ ہوگا۔ لیکن عوام کو اختیار نہیں ہے، اس کے اہل ہوتے ہیں، مشورے کے اہل ہوتے ہیں ارباب حل و عقد۔ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں کہ جس کو چاہے امیر بنا دے، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، بلکہ ان پر لازم قرار دیا ہے کہ علم و عمل و صلاحیت کار اور خدا ترسی اور دیانت کی روح سے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھے صرف اس کو امیر منتخب کرے۔ ارباب حل و عقد کو بازو رکھ کر اگر چند عوام مل کر کسی کو امیر بناتے ہیں تو وہ امیر صحیح نہیں ہوگا، اور ساری تدبیریں اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ اس جملے سے یہ سمجھ میں آیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں ہے کہ اسباب ہی اختیار مت کرو بس اللہ پہ بھروسہ کرو، بلکہ اسباب قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں اسباب بعیدہ اور دور دراز کے فکروں میں پڑے رہنا، پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یا صرف اسباب کو اور تدبیر ہی کو مؤثر سمجھ کر مسبب الاسباب اللہ کو بھول جانا، یہ بے شک خلاف توکل ہے۔